جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکلا، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکلا، دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے، وہ ہستی ہو دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے، وہ ہستی جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، سے سب کشتی لوں میری بار لگا دے، سے سب کشتی لوں میری بار لگا دے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین عزیز احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرمایا، 30واں پارہ کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار ہے۔ اتقیٰ کا معنی ہے پرہیزگار ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور وہ بندہ ہے جو مال کو ادا کرتا ہے، لوگوں کو مال عطا کرتا ہے، یتزکیٰ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، یعنی وہ لوگوں کو مال جو دیتا ہے
وہ صرف اور صرف اس لیے دیتا ہے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہے، یعنی کسی نے اس پر احسان کیا، اس نے اس کے مقابلے میں یہ احسان کر دیا کہ اسے مال دے دیا، یہ نیت اس کی نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے، وہ جو مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ وہ کیوں خرچ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں مال؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے برتر بزرگوار کی خوشنودی کا طلبگار ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضور ضیاء الامت نے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف کی 5ویں جلد میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ کیسا پرہیزگار آدمی ہے جو مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کوئی نیکی کسی پہ کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا وہ کسی پہ اپنا حق جتا رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا کسی کا بدلہ دے رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ کسی پہ احسان کر رہا ہے، یا لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دے رہا بلکہ وہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ باری تعالیٰ میں یہ مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میں یہ مال مسجد میں خرچ کر رہا ہوں، میں یہ مال غریبوں کی فلاح کے لیے خرچ کر رہا ہوں، وہ فلاں مسکین ہے اس کو میں مال دے رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کل کو مجھے آ کر چودھری صاحب بولے، وہ آ کر گجر صاحب بولے، وہ آ کر مجھے یہ کہے کہ آپ تو بڑے صحیح ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ الہی میں جو یہ مال خرچ کر رہا ہوں اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ سامعین محترم، ان آیات کا شان نزول دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ان آیات کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، آپ امیہ بن خلف جو یہودی تھا اس کے غلام تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنی زبان پہ احد احد کا ورد جاری رکھے ہوئے تھے، زور زور سے پکار رہے تھے احد احد، اور آپ کا جو آقا تھا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا، وہ کیا کرتا، وہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا، آپ پر کوڑے کوڑے برساتا، آپ کو تکلیف دیتا، آپ کو مشقت میں ڈالتا اور آپ کو لہو لہان کر دیتا۔ تو سامعین محترم، لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی کلمہ جاری تھا احد احد کا، یعنی وہ اللہ ایک ہے، وہی برتر و بزرگ ہے، وہی سب سے بلند ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آپ نے جب حضرت بلال کی زبان پہ یہ کلمہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال جس رب کا تو نام لے رہا ہے وہی رب تجھے اس تکلیف سے بچائے گا، اس آزمائش سے وہی رب بچائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر آپ چل دیے۔ پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مشقت میں دیکھا ہے، تو میں نے جب دیکھا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، تو میں یہ چاہتا ہوں وہ آزاد ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت تاجر بھی تھے، اس وقت مالدار بھی تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر سے نصف سا لیتے ہیں، سونا لیا اور وہ جاتے ہیں امیہ بن خلف کے پاس، اس سے جا کر کہتے ہیں کہ میں اس غلام بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے تو بیچنا چاہتا ہے، تو کتنے پیسوں میں لے گا؟ تو امیہ بن خلف نے بہت زیادہ قیمت بتائی حضرت بلال کی، بہت زیادہ قیمت بتائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت اسے دے کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو سامعین ذی احتشام، جب آپ نے انہیں خرید کر آزاد کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ اللیل میں، یہ آیات کا شان نزول تب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کا وہ یہ نہیں کسی پہ احسان کر رہے ہیں اس کا انہیں بدلہ درکار ہے، بلکہ وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت امیہ بن خلف نے آپ سے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ میں تو آپ کو بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، بہت بڑا دنا آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے یہ سودا کرنے میں عجلت دکھائی ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا یہ جو جتنی قیمت میں نے ادا کی ہے اس سے ڈبل اور اس سے زیادہ بھی تو مانگتا تو میں یہ ادا کر دیتا۔ تو سامعین عزیز احتشام، جب جمادی الثانی کا چاند طلوع ہوتا ہے اسی وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کے ماہ مبارک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ 22 ربیع الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ سامعین عزیز احتشام، آپ کا نام جو ہے وہ اسم گرامی آپ کا عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، اور صدیق اور عتیق اور یار غار جو ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ لیکن دیکھ لیں، آپ کنیت کے نام سے اور آپ لقب آپ کے مشہور ہوئے، آپ کا نام آپ کو کم ہی لوگ جانتے ہوں گے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور لقب تھا صدیق، وہ آپ کو صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ سامعین احتشام، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ مزار غار بھی ہیں، آپ یار مزار بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کی تقسیم کی گئی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اس ہستی کا نام خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں، آپ نے فرمایا جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا، مجھے سب سے زیادہ جس کے احسان میں فائدہ دیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور آپ فرمایا کرتے تھے جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا اس کا نام بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وہ آپ فرماتے تھے یہ میرے یار غار بھی ہیں اور میرے ہم نشیں بھی ہیں، ان کا یہ مقام ہے۔ سامعین احتشام، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی بڑا ہی مشہور فرمان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا اس کا بدلہ میں محمد نے زمین پہ ہی دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ سامعین عزیز احتشام، آپ اندازہ تو لگائیں کس قدر آپ کا بلند مقام ہے۔
آپ کے کتنے واقعات مشہور ہیں جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی ہے، آپ دوڑتے ہوئے مال حضور کی بارگاہ میں آپ نے قربان کر دیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم ہے، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا، حضور نے فرمایا غزوہ تبوک کا موقع ہے، گھر میں جائیے اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کے آئیے، سامان لے کے آئیے۔ تو میں نے آج سوچا ہر کام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو آج میں آپ کو سبقت نہیں لے کے جانے دوں گا۔ نیکی کے کاموں میں کوشش کیا جائے، حسد کیا کرے نیکی کے کاموں میں۔ وہ نمازیں 4 پڑھتا ہے، وہ 5 پوری پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، میں نوافل کی بھی کثرت کیا کروں۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دل میں خیال کیا کہ میں آج کوشش کروں گا میں سبقت لے کے جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر آدھا مال گھر کا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت عثمان جاتے ہیں، آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، بہت سارا مال دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے مزار یار کی، یار غار کی، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، آپ گھر میں جاتے ہیں، جا کر گھر کا سارا مال ایک کپڑے میں سمیٹتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، صرف اس خیال سے، اس نیت سے ہو سکتا ہے یہ میرے کپڑے کسی مجاہد کے کام آ جائے، اور خود ٹاٹ کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل امی رضی اللہ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جبریل تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، تم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میری حالت ہے، آپ ذرا آسمان کی طرف نظر رحمت کیجئے یا رسول اللہ، آسمان پہ جتنے ملائکہ ہیں سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو دوست ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ سارے ملائکہ کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ تو سامعین محترم، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں تو حضور نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا ہے۔ تو سامعین احتشام، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے، خالی نعرے لگا دینے سے، خالی آپ کا نام لے دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کر ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کس قدر پرہیزگار ہے، کس قدر خدا خوفی رکھنے والے انسان ہیں۔ یہ آپ واقعہ سنیں گے، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کو زمین کا خراج دینے آتا تھا، تو اکثر اوقات وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آتا تھا، تو آپ جب کھانا کھانے لگتے تو آپ فرماتے یہ حلال کا ہے یا حرام کا، حلال کا ہے یا حرام کا، اور اس میں کوئی، جب تو نے یہ مال کی کمائی کی ہے، تجھے یہ کمائی ملی ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے حرام کا؟ وہ کہتا حلال کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ وہ تناول فرما دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کو بھوک لگی تھی، وہ کھانا لے کر آیا، آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا، تو اس نے آپ سے فرمایا، عرض کی کہ جناب یہ جو آپ کے سامنے آج کھانا پیش کیا ہے، آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں ہے، تو میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، ہاتھ کی لائنیں دیکھ کر ان کا حال بتایا کرتا تھا، تو مجھے پتہ تو ہوتا نہیں تھا، تو میں یہ دھوکہ کرتا تھا لوگوں کے ساتھ اور لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا۔ تو اس وقت کے
ایک بندے نے مجھ سے حال پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا، یعنی میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے، تو اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب اس نے وہی پیسے مجھے آج لٹائے ہیں، انہی پیسوں کا میں کھانا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یعنی اس میں حرام کی آمیزش موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لینے والوں، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں، ذرا آپ اس واقعہ کو سنیں۔ آپ نے اسی وقت اپنے حلق میں انگلی کو ڈالا اور کیا کرنا شروع کر دی، پیٹ میں معدے میں جتنا کھانا تھا باہر نکال دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ حرام کا لقمہ ایک بھی اس کے اندر جائے۔ یہ آپ کی تقوی و پرہیزگاری کا عالم ہے۔ سامعین، ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اگر دکان پہ بیٹھ جائیں ہمارا کیا عالم ہے، کیا خدا خوفی ہم میں موجود ہے۔ دکان پہ بیٹھے تو دھوکہ دہی ہے، کوئی بھی کام کرے اس میں دھوکہ شامل ہے۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے؟ کبھی ہم نے یہ ملاحظہ ہی نہیں فرمایا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کئی بار میں نے آپ کے سامنے آیات کو پڑھا سورۃ المعارج کی، کہ ہم جن کے لیے ایک پلاٹ پر لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، آئے تو سامعین محترم ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے زمانے میں ہمارے دادا جو ہوتے تھے، پردادا ہوتے تھے، انہوں نے زبانی کلامی جو زمینیں ایک دوسرے کو دی ہوتی تھی تو انہی میں فیصلے ہوتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پلاٹ پہ جا کر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو سامعین، جا کر اللہ کو جواب نہیں دینا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ بھی کرتے ہیں۔ جن بچوں کی خاطر، جن بیویوں کی خاطر، جن ماں باپ کی خاطر، جن بھائیوں کی خاطر یہ ہم کام کر رہے ہیں، اللہ نے سورۃ المعارج میں فرمایا تھا لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ سامعین محترم، جن لوگوں کی خاطر ہم پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، جن بچوں کے لیے، جس اولاد کے لیے ہم لوگوں کے پلاٹ قبضے کرتے ہیں، جن لوگوں کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کے لیے، جن اولاد کے لیے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کل کو یہی مال، اولاد، ہر چیز سامعین محترمین کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ بولیں گے الہی میرے بچے کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے آج دوزخ سے نجات دے دے، میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے آج دوزخ سے نکال دے۔ تو سامعین محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو وہ ہیں، ایک حرام کا لقمہ جس کا شک تھا آپ کے گلے میں گیا ہے، معدے میں اترا ہے، آپ نے اسی وقت اپنے حلق میں انگل کو ڈالا ہے، ہاتھ کو ڈالا ہے، اسی وقت کیا کر دیا، الٹیاں کر دی ہے اور معدے کو خالی کر دیا ہے۔ آپ تو اس قدر حرام اور حلال میں تمیز کرنے والے تھے، اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ مال لے کے آئے تو اس وقت حضور نے فرمایا صدیق، گھر والوں